یہ جو ہے وہ اپنے علامہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ ہمیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں ان کی شخصیت کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنے کا، کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، ہماری عام عوام کو پتہ چلے، ہمارے نوجوانوں کو پتہ چلے کہ کیا تھے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑی مہربانی کنزا، آپ لوگوں نے مجھے اس بہترین ٹاپک پر بات کرنے کا موقع دیا، اور ظاہر ہے جن سے محبت ہوتی ہے انسان انہی کی گفتگو کرتا ہے۔ بے شک بے شک، ٹھیک، اور ظاہر ہے جن کی گفتگو آج کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نے نہ نبیوں کو، نہ ولیوں کو، نہ کسی اور ایسی شخصیت کو کوئی ایسی مولا حسن کی طرح ایسی اہمیت دی، یا فضیلت میں ہم کہیں کہ مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت رمضان کے مہینے میں ہے، اور کسی کی رمضان میں ولادت نہیں آتی۔ کیا بات ہے۔ اور جس طریقے سے قرآن مجید کا نزول رمضان میں ہے، اسی طریقے سے امام حسن کا ولادت بھی جو ہے رمضان کے مہینے میں ہے۔ ایک بات، دوسری کہ ایسے پاک بطن سے آئے، بے شک، کہ جن کے لیے خود قرآن مجید نے ان کے پاک ہونے کی گواہی دی، کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے پنجتن پاک کو، اہل بیت کو، خاندان رسالت کے گھرانے کو ایسا پاک اور پاکیزہ رکھا ہے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ بے شک بے شک۔ اور اس کی عملی مثال ہم آتے ہیں مولا حسن کی ولادت سے۔ مولا حسن کی ولادت 15 رمضان ظہر اور عصر کے درمیان ہوئی تھی۔ بالکل، ظہر کی نماز بی بی نے پڑھی، مولا حسن کی ولادت ہوئی، اور پھر عصر کی نماز کے لیے بی بی کھڑی ہو گئی۔ کیا بات ہے۔ آپ عملی طور پر دیکھیں کہ ایسے پاک بطن سے آئے، اور خود جیسے ہی زمین پر دنیا میں آتے ہیں تو سب سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں مولا حسن۔ اور مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی اہمیت کے لیے یہ بھی کہا جائے تو برا نہیں، صحیح بخاری میں ہے کہ ایک مرتبہ جناب ابو بکر اور ان کی زوجہ جناب اسماء بنت امیس یہ آپس میں بحث و مباحثے میں پڑ گئے، کہ جناب اسماء کہتی تھیں کہ میں افضل، اور جناب ابو بکر کے فرماتے تھے کہ میں افضل۔ تو حضرت ابو بکر اپنے فضائل گنواتے کہ میں پہلا مسلمان، میں رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کی، میں نے ان کے ساتھ غار میں رہا، یہ ہوا وہ ہوا، جنگوں میں گیا۔ بی بی فرماتی تھی نہیں میں افضل ہوں، وہ اپنی فضائل گنواتی تھیں۔ یہ ان کی آپس میں نزاع ہوئی، یہ آ گئے پیغمبر کے پاس کہ ہم میں سے بتائیں کون افضل ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ اسماء بنت امیس افضل ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ پوچھا یہ کیسے؟ تو وہ بتاتی ہیں کہ یہ جو ہیں دائی ہیں امام حسن کی۔ کیا بات ہے، کہ جب مولا حسن کیا بات ہے، ولادت ہوتی ہے تو یہ دائی بنتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جو دائی ہو بن جائے، اس کا یہ مقام بن جائے، تو خود امام حسن کا کیا مقام ہوگا، کہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ، کہ یہ دونوں حسن اور حسین جو ہیں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اب جو سردار ہے، ظاہر اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو جنت میں سردار ہوگا وہ دنیا میں بھی سردار ہوگا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہاں تو سرداری ہے، یہاں میں فقیر بن کے زندگی گزاروں گا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، اور جو کوئی مولا حسن کو کہے کہ آپ نیچے بیٹھ جائیں میں اوپر بیٹھ جاؤں، تو وہ بھی دین اسلام سے خارج ہے، چونکہ ظاہر جنت کے سرداروں سے بیعت نہیں لی جاتی، دین آگے انہی سے چلا، دین آگے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز بھی میں بتاؤں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو 12 اماموں کا سلسلہ ہے وہ امام حسین سے چلا ہے، مولا حسن کی جو ہے آگے آل ہے وہ منقطع ہو گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے، امام حسن کی بیٹی فاطمہ، امام حسین کا بیٹا امام زین العابدین، ٹھیک، ان دونوں کی شادی ہوتی ہے، ان کے بطن سے پیدا ہوتا ہے امام باقر علیہ السلام، اور پھر آگے ساری نسل یہیں سے، یعنی کہ جتنے بھی آگے ہمارے 12 امام ہیں یہ امام حسن و حسین کے ہی نسل سے آگے چلے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ امام حسن کی نسل جو ہے ایک جگہ پر آ کر رک گئی اور ان کے نسل میں امامت نہیں آئی اور امام حسین کی نسل میں امامت آئی، ایسا نہیں ہے۔ دونوں بیٹے رسول خدا کے ایسے ہیں کہ جن کی نسل سے آگے پوری امامت چلتی ہے۔ اور ساتھ میں ان کی میں فضائل میں کیا بیان کروں کہ یہ
آیہ تطہیر میں بھی ہیں امام حسن, جی آیہ مباہلہ میں بھی ہیں. بالکل حالانکہ آیہ مباہلہ اگر بات کریں کہ مباہلہ کا مقام جو تھا, یہ سارے معاملات جب ہو گئے نا دین کے, مثلاً ہجرتیں بھی ہوگی, مکہ بھی فتح ہو گیا, آخری حج بھی ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, اب یہ عیسائی آئے تھے رسول اللہ کے پاس کہ ہم افضل ہیں, آپ افضل نہیں ہیں, اور بڑا مباحثہ ہوا, 3 دن تک یہ مناظرہ چلتا رہا. نہیں مانے, کٹ حجتی کرتے رہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں, اور رسول اللہ کہتے تھے کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. وہ رسول اللہ نے ان سے پوچھا کہ کوئی دلیل, تو وہ کہنے لگے کہ جی بغیر باپ کی آیا اس لیے وہ اللہ کا بیٹا ہے. تو رسول اللہ نے کہا پھر تو حضرت آدم کو مانو, اس کی تو ماں بھی نہیں تھی, تو پھر تو وہ زیادہ حقدار ہے اللہ کا بیٹا ہونے کے. تو خیر کٹ حجتی کرتے رہے, نہیں مانے. تو پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اے میرے حبیب انہیں کہہ دو, فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اے میرے حبیب انہیں کہہ دو کہ یہ اپنے بیٹے لائیں, ہم اپنے بیٹے لائیں گے, یہ اپنی عورتیں لائیں, ہم اپنی عورتیں لائیں گے, یہ اپنے جیسے لائیں نفس, اور ہم اپنے جیسے لائیں گے. پھر کیا کریں گے؟ دعا مانگیں گے, جو جھوٹا ہوگا اس پر خدا کی لعنت ہوگی. ٹھیک. اب رسول اللہ, اچھا یہ تینوں سیگے جو ہیں جمع کے سیگے استعمال ہوئے کہ ابناءنا, اپنے بیٹے لاؤ, ہم اپنے بیٹے لائیں گے. ٹھیک. اب رسول اللہ اپنے بیٹے بنا کر حسن حسین کو لے کر جاتے ہیں. جی بالکل. ٹھیک ہے, حالانکہ علی کے بیٹے ہیں, مگر قرآن نے کہا کہ اپنے بیٹے لاؤ, تو رسول اپنے بیٹے بنا کر حسنین کو لے کے گئے. نسانا, رسول چاہتے تو پورے مدینے کی عورتیں لے جاتے, بے شک, چونکہ جمع کا سیگا, اور عربی میں 3 یا 3 سے زائد کو جمع, 2 کو جمع نہیں کہتے عربی میں, 3 کو جمع کہتے ہیں, 3 یا 3 سے زائد کو. مگر رسول اللہ کو حکم ہوا تھا کہ پورے مدینے کی, مطلب چاہیں تو عورتیں لے آئیں, مگر مباہلے کے اندر چاہیے سچے تھے. تو رسول اللہ بی بی فاطمہ کو لے کر گئے, تنہا بی بی فاطمہ کو لے کر گئے. اور انفسنا, اپنے جیسے لاؤ, رسول اپنا جیسا علی کو بنا کر لے کر گئے. چاہتے تو اپنے پورے صحابہ کو لے جا سکتے تھے, چونکہ آیت میں گنجائش تھی, پورا مدینہ لے جا سکتے تھے, آیت میں گنجائش تھی, مگر علی جیسا کوئی نہیں ہے, فاطمہ جیسی کوئی نہیں, حسنین جیسا کوئی نہیں. تو مولا حسن آیہ تطہیر میں بھی ہیں, آیہ مباہلہ میں بھی ہیں, آیہ حدیث قصہ میں بھی ہیں, دعائے لوا میں بھی ہیں, ہر جگہ پر ہیں. حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ حدیث قصہ میں فرماتے ہیں کہ لحم کا لحمی, دم ہو کا دم ہی, یؤلمنی ما یؤلمہم ویحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم. اے حسن, تیرا گوشت میرا گوشت, تیرا خون میرا خون, تمہیں جس نے دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا, تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں. تو یہ رسول اللہ کے جسم کا ٹکڑا ہے. جس طرح آپ نے ابھی تمید میں بھی یہ بات کی کہ رسول جیسے تھے, ٹھیک, رسول جیسے. مثلا روایت میں ملتا ہے کہ مولا حسن جو ہے چہرے سے لے کر ناف تک رسول اللہ جیسے تھے, مولا حسین ناف سے لے کر پیروں تک ہو بہو رسول جیسے تھے. تو یہ ایسے دونوں بیٹے کہ جو دونوں جنت کے سردار. اور دوسرا یہ کہیں کہ ان کی عطا دیکھیں, ان کی سخاوت دیکھیں کہ مولا حسن کو کریم اہل بیت کا نام دیا گیا ہے کہ یہ کریم ہے. حالانکہ یہ سب کے سب کریم ہیں, مگر مخصوص لقب ہے امام حسن کا کہ آپ کریم ہیں. اب کریم کہتے کیسے ہیں؟ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انسان 4 طرح کے ہوتے ہیں, انسان 4 طرح کے ہوتے ہیں. ایک لئیم. لئیم کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو نہ خود کھائے نہ کسی کو کھانے دے. ایک ہوتا ہے لعین, وہ کون ہوتا ہے کہ جو خود کھائے مگر دوسرے کو کھانا برداشت نہ کرے, کہ میں کھاؤں دوسرے کو نہ دوں. ایک ہوتا ہے سخی, جو خود بھی کھاتا ہے دوسرے کو بھی کھلاتا ہے. اور ایک ہوتا ہے کریم, وہ کہتا ہے کہ میں کھاؤں نہ کھاؤں دوسرے کو کھلاؤں. تو مولا حسن کا لقب ہے کریم, یہ کریم اہل بیت ہیں. تو اسی طرح مولا حسن کا ایک دسترخوان مدینے میں مشہور تھا, اور آج تک یعنی گزشتہ 6-7 سال تک وہ دسترخوان اس زمانے سے لے کر آج تک مدینے میں چلتا تھا. اب آل سعود نے ان کو وہ بند کر دیا, چونکہ وہاں پر مولا حسن سے محبت کرنے والے عاشقان اہل بیت دنیا بھر سے آتے, وہاں جاتے تھے مولا کے دسترخوان پر. تو خیر بالآخر کسی بھی وجہ سے وہ دسترخوان بند ہو گیا, اب وہ وہاں پر دسترخوان نہیں ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ وہ شہزادے ہیں جو یہاں بھی اور وہاں بھی سردار جی ہیں، بالکل، اور یہ وہ شہزادے بھی تو ہیں نا جو جن کی وجہ سے سجدے لمبے ہوا جا کیا کہنا کیا کہنا کہ سجدے میں گئے وہ سجدہ لمبا ہوتا جا رہا ہے اور وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رسول اللہ، حالانکہ دیکھیں اللہ کی عبادت ہے، مدینے کی مسجد ہے، کوئی پرائیویٹ کام نہیں کر رہے، یہ اللہ کے حکم کے مطابق ایک اللہ کا دینی کام کر رہے ہیں نا. اور امام حسن کبھی امام حسین دونوں اوپر پیٹھ پر بیٹھ جائیں، بی بی زینب بھی اس طرح، بی بی زینب، بی بی ام کلثوم، یہ رسول اللہ کو ان بچوں کے ساتھ اتنی محبت تھی جس کی کوئی حد نہیں. کوئی مثال نہیں ملتی. کہ ایک شاعر نے کیا خوب شعر کہا یہاں پر، چونکہ آپ نے یہ بات کہی تو مجھے شعر ذہن میں آ گیا کہ امام حسن حسین جب چلے جاتے تو پیٹھ پر بیٹھ جاتے اور رسول اللہ سجدے کو لمبا کرتے. ایک مرتبہ قرآن مجید میں رسول اللہ کو حکم ہوا، اے میرے حبیب تو ساری رات عبادت کرتے ہو، تمہارے پیروں میں ورم پڑ جاتے ہیں، سوج جاتے ہیں، اے میرے حبیب مجھے یہ تیری عبادت نہیں چاہیے، مجھ خدا کو تکلیف ہوتی جب تمہیں تکلیف ہوتی ہے. اگلا ہی دن نہیں گزرا کہ مولا حسین جو ہے وہ رسول اللہ کی پیٹھ پر جا کر مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں. دیکھیں ہمارے یہاں ایک اصول ہے نا کہ ہم عادت بنی ہوئی ہے کہ 3 مرتبہ جیسے ہم نے کہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، تو ہم فوری طور پر سر کو اٹھا لیتے ہیں. تو صحابہ نے اسے سر کو اٹھایا تو دیکھا کہ حسین رسول اللہ کی پیٹھ پر ہیں اور رسول اللہ ورد کو بڑھایا ہوا ہے. پھر چلے جاتے سجدے میں، تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھاتے، پھر دیکھتے کہ حسین ابھی تک بیٹھے ہیں. 72 مرتبہ رسول اللہ نے کہا. رسول اللہ نے پروردگار سے پوچھا، پروردگار کل میرے لیے تو یہ حکم تھا کہ عبادت کو کم کر، آج کیا کروں؟ تو اللہ نے کہا آج سجدے کو اتنا بڑا کہ تو سجدے میں ہی پڑا رہے. تو پوچھا رسول اللہ نے کہ یا رسول اللہ میں کتنا لمبا سجدہ کروں؟ آیا ایک دن سجدے میں پڑا رہوں، ایک مہینہ سجدے میں پڑا رہوں، 1 سال سجدے میں پڑا رہوں، یا پوری زندگی سجدے میں تو پڑا رہوں؟ تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا اور کہا کہ ان سے جا کے کہیں کہ اس سجدے کا تعین تو مجھ سے نہ پوچھ، جو سوار ہے اس سے پوچھ. یہاں پر شاعر نے خوب عکاسی کی اور میں یہاں پر اسی پہ اپنی گفتگو کو بھی فی الحال روکتا ہوں. شاعر کہتا ہے کہ سر مبارک تھا سجدے میں، نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے، کر فرض اپنا ادا رہے تھے. ماحول ایسے میں شبیر مسکراتے ہوئے یوں آ رہے تھے، بیٹھ کے پشت نبی پہ، بیٹھ کے پشت رسالت پہ، بیٹھ کے پشت نبوت پہ، کل کائنات کو یہ بتا رہے تھے پیے گا کوثر ملے گی جنت، پیے گا کوثر ملے گی جنت، محشر میں اس کو چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا. سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت آپ نے تو محفل کو مطلب 4 چاند لگا دیے.